بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی فاستقم کما امرت صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان استقامت کی فضیلت کے حوالہ سے ہے۔ اور استقامت کیا ہے؟ یہ جوامع کلمات میں سے ہے۔ جامع کلمات کے الفاظ مختصر اور معنویت زیادہ۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ جوامع کلمات میں سے ہے کہ ایک ہے کہ اللہ جل جلالہ سے مانگنے میں یہ کہا یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ وہ ان سب کے لیے ایک ہی جملہ آ گیا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ یا اللہ جسے تو بھلائی سمجھتا ہے، جو بھلائی ہے دنیا میں ہے آخرت میں، ہر بھلائی مجھے عطا فرما دے۔ الفاظ کم، کلمات کم ہیں، مگر ان کی جامعیت وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ اے بندے فاستقم کما امرت، جو تمہیں حکم دیا گیا اس میں استقامت سے کام لے۔ اب استقامت کیا ہے؟ یہ ہے موتیوں کو پرونا، موتیوں کو پرونا۔ یہ جتنی عبادات ریاضات ہیں یہ سارے کے سارے موتی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، راستوں سے کانٹوں کو ہٹانا ہے، غریبوں کے ساتھ محبت ہے، رشتہ داروں سے شفقت ہے، بہنوں سے بھائیوں سے اخلاص ہے، اخلاقیات کو آگے پنپتا ہوا دیکھنا، یہ ساری چیزیں یہ موتی ہیں۔ ان موتیوں کو چنتے رہنا، ایک لڑی میں پروتے رہنا، اس کا نام ہے استقامت۔ استقامت نام ہے کہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کو لازم کر لینا۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لی، جیسے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گیا ہے، کتنے رب ذوالجلال سے ہم نے معاہدات کی ہیں۔ ان معاہدات میں جتنے معاہدات ہوئے ہیں، ان معاہدات میں استقامت کیا ہے کہ اس کے حکموں کو بدستور تسلیم کرتے رہنا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے، یہ مقدس مہینہ گزرا ہے، اس مہینے میں تو بعض لوگ بالکل بھرپور طریقے سے الف سے لے کر یہ تک A to Z بھرپور اپنے آپ کو اس انداز میں رکھتے ہیں کہ جو جو اوامر ہیں ان پر عمل ہے، جو جو نواہی ہے ان سے دور ہونا ہے۔ مگر جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا تو شاید وہ سمجھتے ہیں ایک مہینے کی پریکٹس کافی ہے۔ نہیں، استقامت اس میں اب یہ ہے فاستقم۔ ابھی تو پتہ چلنا ہے کہ جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدہ پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے۔ فاستقم، اس پر استقامت اختیار کر، موتیوں کو پروتا رہے۔ ہار تبھی بنتا ہے جب ایک ایک پھول کو آدمی پروتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی بجا آوری، جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کے مطابق چلنا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جیسے ہم نے سحری میں، افطاری میں رب اللہ ہے، سامنے ہر چیز پڑی ہوئی ہے مگر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کھا اس لیے نہیں رہے ہیں، اللہ ہے۔ یہ مہینہ بھر تو پریکٹس ہوئی زبردست۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ استقامت والی پریکٹس اس کے بعد بھی ہے یا نہیں۔ رمضان المبارک میں تو آنکھ اٹھنے لگی، دل نے کہا نہ یہ تو رمضان المبارک ہے۔ برے بول کانوں میں آنے لگے، نہ یہ تو مقدس مہینہ ہے۔ کسی کی چغلی کھانے لگا، نہ یہ تو اللہ نے منع کیا ہے۔
جبر و استبداد کا ہاتھ آگے بڑھنے لگا، نہ یہ تو رب ذوالجلال کی طرف سے ممنوع ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہی پریکٹس آج شوال کے مہینے میں بھی ہے، اور اگر یوں جاری رہتی ہے، اس کا نام ہے استقامت۔ اور اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ ڈٹنا بھی کیا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل ہے، جس سے روک دیا اس سے بندہ منع ہو گیا۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا، فرشتے کہتے ہیں کیا ہے؟ قدرت کی طرف سے آواز کیا آتی ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کے بندے پریشان نہ ہو جانا، خوف زدہ نہ ہو جانا، ڈر نہ جانا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں ہم جنت الفردوس کی بشارت عطا کر رہے ہیں۔ یہ استقامت، بندہ ڈٹ گیا نا، جو اچھے کام ہے کیے ہیں، برائی سے رک گیا، تو یہ بشارت ملتی ہے، اور جنت کی بشارت ملتی ہے کنتم توعدون۔ دیکھو اسی کا تم اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ تمہیں دستیابی ہو گئی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں یاد رکھنا کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ دیکھو یہ قانون قدرت اور فطرت کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اللہ کی دوستی دستیاب ہو گئی، فرشتوں کی دوستی دستیاب ہو گئی، چھوٹی بات ہے۔ جب اللہ کسی کو دوست بناتا ہے، جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین محبت کرتے ہیں، فرماتا ہے پھر میں آسمانوں کے اندر اعلان کرتا ہوں فلاں بندے سے رب کو پیار ہو گیا ہے، مجھے بھی پیار ہو گیا ہے، تم بھی پیار کرو۔ آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں۔ پھر یہی سودا زمین پر اترتا ہے، زمین والوں سے خطاب ہوتا ہے دیکھو فلاں بندے کے ساتھ رب بھی پیار فرماتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، آسمانوں کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی پیار کرو۔ اس بندے کے ساتھ پیار ہونا شروع، یعنی اپنی اگر کوئی بندہ پبلسٹی چاہتا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے۔ دیکھنا کتنی فلیکس ہیں، کتنے اشتہارات، کتنے بینرز، کتنے ابلاغی مسائل ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں پبلسٹی کے لیے۔ یعنی یہ جو پبلسٹی ہے کہ جس سے رب پیار کرے، جبریل امین پیار کریں، فرشتے پیار کریں، زمین والے پیار کریں، اس جیسی کوئی پبلسٹی مشہوری ہے؟ سادہ سے کوئی اس جیسی مشہوری ہے؟ اور یہ مشہوری کیسے ہوتی ہے؟ یہ مشہوری ہوتی ہے کہ بندہ جو اوامر ہے ان پر عمل کرے، جو نواہی ہیں ان سے رک جائے، اتنی سی بات ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ ہم تمہارے دنیا اور آخرت کی زندگی میں دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دیکھو اس جنت کے اندر جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں دستیاب ہوگا، جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں دستیاب ہوگا۔ مگر یہاں یہ بات لطف کی ہے، ایک کام ایسا بھی ہوگا کہ جنتیوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا، وہ چاہیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا، اللہ پھر بھی دے دے گا۔ جنت میں جب یہ جائیں گے اللہ فرمائے گا اتریدون شیئا، کچھ اور بھی چاہیے؟ وہ کہیں گے لم تبیض وجوہنا، یا اللہ اتنا ہمیں خوبصورت بنا دیا ہے، وتدخلنا الجنت، وہ جنت الفردوس کا مالک کر دیا ہے، وتنجینا من النار، جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد کر دیا ہے، بھلا ہم اور بھی کچھ چاہیں گے؟ بار بار اللہ پوچھے گا۔ اب دیکھیں یہاں کے یہ چاہ بھی نہیں رہے ہوں گے، اب ہوگا کیا؟ جب اللہ جل جلالہ نے پکا کر لے گا، وہ کہے گا جی نہیں چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے، بہت کچھ مل گیا۔ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ اپنی ذات سے پردے کو ہٹا دے گا، پردے کو ہٹا دے گا۔
فما اوتوا شيئا احب الیہم من النظر الی اللہ عز وجل، ان لوگوں نے دنیا کے اندر آخرت کے اندر بڑے نظارے دیکھے ہوں گے، مگر یہ نظارہ جو اس وقت وہ اللہ جل جلالہ کی ذات پر نظر ڈالنے کے حوالہ سے یہ نظارہ کر رہے ہوں گے، اس جیسا کوئی بھی نظارہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے استقامت والوں کا صلہ، وہ کچھ چاہیں گے بھی نہیں تو ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تم چاہو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمہارے رب کی مہمانی ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے کہ تم اس کے مہمان ہو۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے راوی ہیں۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، حضور قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، حضور مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں بس آپ کے علاوہ میں پھر کسی اور سے پوچھوں ہی نہ، یعنی بس وہ جو بات ہے نا بس وہ مجھے عطا فرما دیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پوچھنے والا کہتے ہیں حضور وہ سرے کی بات عطا فرمائیں، سادہ سے لفظوں میں حضور وہ سرے کی بات عطا فرمائیں، اور بتانے والے بھی حضور ہیں۔ اب سرے کی بات کیا ہے، یعنی انتہا کی بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس تو کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر تو اس پر ڈٹ جا۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، ڈٹ جانا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ استقامت ہی نہ ہوئی۔ یہ تو جز وقتی پریکٹس ہے، نہیں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ کل وقتی پریکٹس کرے، کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کتنے عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، عقوبات ہیں، عقود ہیں، قوت عقلیہ ہے، قوت غضبیہ ہے، قوت شہوانیہ ہے، ان کا توازن اختیار کرنا، یہ کتنی چیزیں ہیں جو بندے سے رب کی ڈیمانڈ ہے۔ اپنے دل کی صفائی کر لے، آنکھوں کی صفائی کر لے، حیا پیدا کر لے، جبر و استبداد کو چھوڑ دے، ظلم کی طرف مت جا، یہ اللہ جل جلالہ کے تقاضے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قاربوا وسددوا، قاربوا کہتے ہیں کہ ایسے کام کرو نہ اس کے اندر زیادتی ہو نہ کمی ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہائپر، بڑے جذباتی، یا تو کریں گے تو بھرپور طریقے سے انتہا تک چلے جائیں گے، نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ نہیں یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہاں پر دیکھو اصل میں ہے کیا، قاربوا وسددوا، قاربوا مقاربت، جس کا معنی ہے کہ لوگوں تم نہ تو معاملات میں غلو کرو، او پیک پہ چلے جاؤ، نہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کوتاہی کرو، توازن کو اختیار کرو، اور متوازن لوگ بڑے کامیاب رہتے ہیں۔ آپ گفت و شنید میں دیکھ لیجئے، بعض لوگ گفت و شنید میں توازن اختیار نہیں کرتے، بعض تو انتہائی بولتے ہی چلے جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ متوازن زندگی کو اختیار کرنے کا مطلب ہے جہاں جواب دینے کی باری ہے جواب دیا جائے، جہاں خاموشی سے سننے کا مقام ہے وہاں پر خاموشی کے ساتھ اسے سنا جائے۔ تو دو چیزیں فرمائیں، حضور فرماتے ہیں قاربو، اس کا مطلب ہے کہ میانہ روی کو اختیار کرو، وسددو، سددو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں استقامت پیدا کرو۔ اب جز وقتی پریکٹس نہیں ہے بلکہ کل وقتی پریکٹس اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، یاد رکھنا کہ کہیں فخر نہ کر بیٹھنا کہ میں نے یہ کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج میں نے کر لیے ہیں، زکاتیں میں نے دی ہیں، میں نے تو اعتکاف کر لیے ہیں، اتنے میں نے قرآن شریف پڑھ لیے ہیں۔
کہیں شیطان کے چکمے میں نہ آ جانا۔ کیا جنت اس وجہ سے ملتی ہے کہ تو نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے؟ حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، یہ تو اظہار بندگی کر رہا ہے، جنت میں تو اس کے فضل کے ساتھ جانا ہے، یہ اس کے کرم کے ساتھ جانا ہے۔ قالوا بلا انت یا رسول اللہ، حضور جو آپ فرما رہے ہیں کہ عمل کے ساتھ کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، تو آپ بھی؟ فرمایا میں بھی اپنے عمل کے ساتھ نہیں، اس کے فضل کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا۔ یہ جو جتنی ہم پریکٹس کرتے ہیں، یہ تو ہم اپنے بندہ ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، اور ساری زندگی بھی اظہار کرتے رہیں تو پھر بھی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ جنت ہے، یہ تو اس کی ذات کا کرم ہے۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ برحمت منہ، حضور نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رب ذوالجلال مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ نہ لے۔ پنجابی میں کہتے ہیں بھریا اوندا جانیے جندہ توڑ چڑھے، بھریا اوندا جانیے جندہ توڑ چڑھے۔ اب یہاں پر لوگ دیکھیں، آج کل ہمارے یہاں پانی لے کر آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، بھئی اصل تو یہی ہے کہ جس برتن میں ہم پانی لے کر آ رہے ہیں وہ گھر میں آنے تک، گھر میں پہنچنے تک، گھر میں آ گئے، وہ برتن ٹوٹے نہیں، خراب نہیں ہو۔ اگر ہم نے پانی تو میٹھا بھر لیا مگر راستے میں وہ بہتا آئے، ہم سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، کار پر ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بہتا آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نا ایک غربال جو چھاننی جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ ہم پانی کے نیچے کر دیں، ہزاروں من بھی پانی آ جائے وہ تو رکے گا نہیں، وہ تو نیچے بہہ جائے گا۔ جب وہ نیچے بہہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی کیپیسٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی چیز کو محفوظ کر سکے اور محفوظ کر سکے، حفاظت اس کی ضروری ہے۔ ابھی ہم نے اللہ جل جلالہ سے معاہدات کیے ہیں، اس پر ڈٹ کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ ہم نے جو معاہدات، ہم نے تیری ذات کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے، سالانہ ایگریمنٹ رمضان المبارک میں، ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔